یار ہم نے یہ چیزیں برداشت کی ہیں, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, گٹر ہماری مسجد کے باہر سے 4 سال سے گٹر ابل رہا ہے, 4 سال, کئی دفعہ ہم نے اپنے خرچے پہ صاف کروایا پھر بھی ابل رہا ہے. کسی سندھ گورنمنٹ کے کسی بندے کو توفیق نہیں آ کے, یار کتنے نمازی آ رہے ہیں گٹر کے پانی سے گزر کے آ رہے ہیں, وہ سب شکایتیں کر رہے ہیں, کوئی مسجد کمیٹی کو برا کہہ رہا ہے, کوئی کس کو برا کہہ رہا ہے, تو سب یہی کر رہے ہیں. بھائی مسجد کمیٹی کہہ رہی ہے ہمارا کیا قصور ہے یار, ہم کتنی دفعہ صاف کروائیں, اور ایک گٹر ہو تو صاف کروائیں نا, پوری گلی کے آپ دیکھ لو حال جا کے. ہم نے پھر بھی برداشت کر لیا, لیکن یار انسانی قتل کون برداشت کر سکتا ہے؟ ہر دن 4 6 5 10 جوان موتیں کراچی میں ہو رہی ہیں, جوان موتیں, جن کے گھروں میں جنازے اٹھتے ہیں ان سے جا کے پوچھو کیا حال ہوتا ہوگا. لیکن یہ قوم بے حس ہے, یہ سڑکوں پہ نہیں نکلے گی, اس کی قسمت میں ہے کہ پٹو مرو, تمہاری قسمت میں ہے یہ. تو بھائی نکلو, جا کے گھیرو یار ان حکمرانوں کے گھروں کو گھیرو, بولو بغیر تو یہ انسان ہے, یہ گدے گھوڑے نہیں یہاں پہ رہتے ہیں. ہر جب میں مسجد سے نکلتا ہوں نا پھر خبر آتی ہے 2 بندے آج وہاں قتل کر دیے, 3 بندے, اور سارے اپنے ریلیٹو ہوتے ہیں, کوئی فلانے کا فلاں جاننے والا, کوئی اس کا. یہ دنیا کے کسی ملک میں ایسی دھاندلی ہوتی ہے کہ یار دنیا کے کسی ملک میں یہ بغیرتی ہوتی ہے؟ تو مارے کھاتے رہو, مرتے رہو. بھی پرسوں جماعت اسلامی کے کسی کارکن کو شہید کر دیا, کتنے نیک آدمی تھے وہ, کتنے ان کے چہرے پہ کیسی رونق تھی, کیا گھر میں ان کے کوہرام میں چھوا ہوگا یار. ذرا سی بات پہ بندہ مارنا ان کے لیے. پچھلے سال سویڈن سے ایک میاں بیوی کا جوڑا آیا ہوا, بچہ چھوٹا ساتھ میں, سویڈن سے چند دنوں کے لیے آئے تھے وہ کراچی. بیوی کے سامنے جوان شوہر کی لاش تڑپ رہی تھی. بچے پہ کیا گزرے گی جو اپنے باپ کو اس طرح سے مرتا ہوا دیکھے گا؟ تو انتظار کرو اپنی باری کا, اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ایسی بے حس قوم ہے نا جو مرتا ہے وہ بھی احتجاج نہیں کرتا. یہ جو اب جس کے اسباب خفیہ ہوتے ہیں نا, اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. اس پہ تو میں کہہ رہا ہوں الگ سے کلپ بناؤ, جادو کسے کہتے ہیں, یہ الگ سے تفسیر کے علاوہ بھی الگ سے کلپ بنانا, تاکہ جادو کے نام پہ جو لوگوں نے روحانیت کے دھندے شروع کیے ہوئے ہیں نا, تو اس قسم کے جادو کے نا جس کے اسباب مخفی ہوں, ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک تو وہ کہ اسباب سائنٹیفک ہی ہوتے ہیں, ادھر توجہ بھائی, ایک تو وہ کہ اسباب اس کے سائنٹیفک ہی ہوتے ہیں لیکن وہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے, وہ ماہرین جانتے ہیں. جیسے میجک شو جو آ رہے ہیں یوٹیوب پہ, ٹانگیں کاٹ دی, کبوتر بنا دیا, اس کے پیچھے جنات کا کوئی عمل دخل بولو نا نہیں ہوتا. لاجک ہوتی ہے, آپ ان سے سیکھو تو بتا دیں گے بھائی کبوتر نہیں ہے, پہلے سے یہاں چھپا کے لائے ہوئے تھے کبوتر, یہاں سے ہم نے کبوتر نکالا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک میجک شو میں نے دیکھا, ایک آدمی 2 آدمیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے بالکل اس جیسے, پتا چلا یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں, ایک جیسی شکل, ایک جیسے کپڑے, تو یہ اس طرح سے کھڑے ہوئے تھے, ایک لگ رہے تھے, اب یوں ہوئے تو 2, وہ آدمی سر پٹک کے رہ جائے کہ یار یہ ہوا کیا ہے. تو دوسرا جادو وہ ہوتا ہے کہ جنات سے کام لیا جاتا ہے. اب کام چونکہ جنات کر رہے ہوتے ہیں, جنات عام آدمی کو نظر نہیں آتا, رزلٹ سامنے آ رہا ہوتا ہے, پیچھے جن نظر, اور اللہ کا شکر ادا کرے نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ جن نظر آ جائے پھر بندہ ویسے ہی غائب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, جن نظر آتا ہی نہیں ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے, یہ والا جادو یہ ہوتا ہے جو جنات کے ذریعے, کہ جنات میں شرارت غالب ہے, اور یہ انسانوں کے شیطان جنی ہے نا, اس میں شر کا عنصر خیر سے غالب ہے. تو یہ نیک بہت کم ہوتے ہیں, شریر ان میں زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ انسان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, مگر یہ انسان سے ڈرتے ہیں. قرآن سے یہ بات ثابت ہے سورہ جن میں, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, کہ انسانوں نے جب جنات سے ڈرنا شروع کر دیا تو جنات کی سرکشی بڑھ گئی, ورنہ یہ انسان سے ڈرتے ہیں. انسان کی اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں, طاقتور ہونا الگ چیز ہے, روب ہونا, جنات میں طاقت ہوتی ہے مگر روب انسانوں کا ہی جنات پہ زیادہ ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو شریر جنات ہوتے ہیں, بعض لوگ ایک فن کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان شریر جنات کو خوش کرتے ہیں, اور شریر جنات کو خوش کرنے کے لیے, جیسے ایلومینٹی وغیرہ کا آپ نے سنا ہے نا, کہ کچھ دنیا میں ایسی تحریکیں ہیں جو شیطانی ہیں, تو وہ آپ ان کا ممبر جب بنیں گے جب آپ کوئی بہت ہی وحشتناک کام کریں گے. تو جب وہ شیطانی کام آپ کرتے ہیں تو آپ اس کا ممبر بن جاتے ہیں, وہ کہ بھائی یہ اب ہمارا بندہ ہے. وہ حتیٰ کہ سنا ہے کہ اپنی والدین کا بھی قتل کروا دیتے ہیں آپ سے, کہ اب ماں کو مار دو, باپ کو مار دو, یعنی سارے وحشیانہ عمل کرا کے وہ کہتے ہیں اب یہ ہمارا کیا ہو گیا ہے, پکا. پھر وہ آپ کو ٹھیک ٹھاک کمیشن دیتے ہیں, بہت پیسہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہم جو کریں گے یہ کریں گے. ورنہ ظاہر ہے دہشت گرد سے کام لینے میں بھی, اس دہشت گرد کے سینے میں بھی تو دل ہوتا ہے نا, ایک مقام پہ آ کے ہو سکتا ہے وہ رک جائے, بھائی میں یہ نہیں کر رہا, میں کیوں کروں. آپ کو پتا ہے جس نے جاپان پہ ایٹم بم گرایا تھا, کہتے ہیں وہ خود نفسیاتی پاگل ہو گیا تھا, وہ اتنے جب لوگوں کی اس نے تباہی دیکھی ہے. تو ظلم کرنا بھی ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا. تو شیاطین سے کام لینے کے لیے بعض ایسے وحشتناک کام کیے جاتے ہیں, اس سے یہ اس گندگی کا عذاب ہے کہ عورت میں دلچسپی کیا ہو جاتی ہے, ختم.
یہ سب سے پہلے دنیا کا عذاب ہے. اور یہ بیماری بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی, یہ خوب سمجھ لو, یہ کبھی بھی نہیں چھوٹتی. اس لیے بھائی اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے, آج توبہ کر لے, آسان ہے, کل توبہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گی. اور یہ ساری بدماشیاں دیر سے شادی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ بھی خوب سمجھ لو, اپنے بچوں کو بڑوں کے ساتھ نہ بیٹھنا دیا کرو. میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا, اس پہ بعد لبرل لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی, یہ مولوی گندی سوچ رکھتے ہیں, یہ مولوی یوں کرتے ہیں. آپ قوم کے حالات کو ہم سے زیادہ جانتے ہو. خوبصورت خوبصورت بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں, بڑے آدمیوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے گالوں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں, ان سے فری ہو رہے ہیں. تو غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے کیا؟ آپ اتنے اچھا گمان کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ سب سے گمان سب سے اچھا رکھو, عمل میں سب سے بدگمان ہو کے رہو. عمل میں ایسے سب سے کسی پر اعتماد نہیں بھائی, نہ مولوی پر, نہ عامی پر, نہ لبرل پر, نہ ڈاکٹر پر, نہ سائنسدان پر. ہر انسان آدمی پہلے ہوتا ہے, اور ڈاکٹر, مفتی, عالم, بزرگ یہ بعد میں ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ شیطان اللہ نے لگا دیا ہے, چاہے بزرگ ہو, عالم ہو, ڈاکٹر ہو, مفتی ہو, انجینئر ہو, سائنسدان ہو, مالدار ہو, غریب ہو. جب لگا دیا ہے شیطان ہر ایک کے ساتھ, تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ نو عمر لڑکوں کو بڑے لڑکوں کے ساتھ نہ بیٹھنے دیا جائے. اور میں یقین سے کہتا ہوں یہ بیماری کزنوں سے بھی لگتی ہے. ہمارے سامنے تو صبح و شام کیسز آتے ہیں, مائیں کیا کرتی ہیں, اپنے بچوں کو کزنوں کے گھر بھیج دیتی ہیں. 2 کزن ایک ساتھ بستر پہ سو رہے ہوتے ہیں چپک کے. 10 سال کی جو 9-10 سال کی جو ایج ہے نا, 9 سے 10 سال, یہاں سے بگڑنے کی عمر شروع ہوتی ہے. بالغ انسان دیر سے ہوتا ہے, خوب سمجھ لو. 14 سال میں, 15 سال میں. شہوت بہت پہلے پیدا ہو جاتی ہے. شہوت بچے میں 9-10 سال کی عمر میں پیدا ہو جاتی ہے, اس کو یہ خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ عمر ہے 9-10 سال, یہاں بگڑنے کی بچے کی عمر شروع ہوتی ہے. مائیں چھوڑ دیتی ہیں شادی بیاہ میں, جب بارات آئی ہوئی ہوتی ہے, بھئی شادی والا گھر, سب چپک کے سو رہے ہیں. ایک لڑکا بھی اس میں خراب نکلا نا, اس پورے ماحول میں, وہ سب کو گندگی کا عادی بنا دیتے. اس لیے بچوں کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھلاؤ. بھائیوں میں یہ بیماری نہیں پھیلتی, کزنوں سے بھی پھیلتی ہے, دوستوں سے بھی پھیلتی ہے. اپنے ساتھ رہنے دو. کبھی کسی ان کی عمر کے لڑکوں کے ساتھ بھی ہاتھ کا مذاق نہ کرنے دو. ان سے بولو بھائی کھیلو, بنٹے کھیلو, مارم پیٹی کھیلو, چپک کے نہیں بیٹھو آپس میں. چپک کے سونے کی اجازت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کا بستر الگ کر دو. تو یہ معاشرے میں ہو رہا ہے, بڑے اچھے اچھے گھرانے کے لڑکے بگڑ جاتے ہیں. آپ کو تھوڑی بتائیں گے, ہمیں آ کے اپنی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کس نے ہمیں تنگ کیا. پھر لوگ کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم برے نہیں تھے, ہمیں کسی نے اس طرح مس یوز کیا, پھر ہوتے ہوتے ہمیں یہ لت پڑ گئی, عادت پڑ گئی ہمیں, اب ہم چھوڑنا چاہتے ہیں نہیں چھوٹتی. اس میں سب سے بڑا کردار سب سے پہلے کس کا ہے؟ والدین کا. جو گھنے بنے ہوئے ہوتے ہیں, بچے چپک رہے ہیں, گودوں میں بیٹھ رہے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے جناب وہ گال پہ ہاتھ مار رہے ہیں, اور بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ بٹھایا ہوا ہوتا ہے. تو احتیاط کرنی چاہیے اس میں, تاکہ اس بیماری سے حفاظت رہے. میں نہیں کہہ رہا معاشرے میں سارے برے ہیں بھائی, 100 میں ایک برا ہو, اس ایک کی وجہ سے 99 سے بھی احتیاط کی جاتی ہے. اب احتیاط کا یہ معیار تھوڑی ہوتا ہے بیٹا ان انکل سے ہاتھ نہیں ملانا, ان سے گلے مل لینا, یہ بہت نیک ہیں. عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے, گندگی ہے, اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور اگر ان ائمہ کا مذہب لیا جائے جو منی کو پاک سمجھتے ہیں, اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ چونکہ پاک ہے لہذا اگر یعنی کوئی شخص منہ میں بھی ڈسچارج ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے. یہ 100% غلط فتویٰ ہے. اس لیے کہ جو حضرات اس کو پاک کہتے ہیں وہ بھی اس کو خبائث میں داخل کرتے ہیں, حرام چیزوں میں داخل کرتے ہیں. اس کا کھانا یا اس کا منہ میں ڈالنا وہ بھی جائز نہیں کہتے. تو اس لحاظ سے بھی یہ ناجائز ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بھی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت درجے کا مکروہ ہے, ناپسندیدہ عمل ہے. اور اس کے سخت درجے کے مکروہ اور حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ اور شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. اور اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام کے ہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ہی محدود پیمانے پر ملتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان معاشرہ اس چیز سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو یہ چیز غیروں سے آئی ہے, غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں جو ان کی موویز دیکھ دیکھ کے, فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں میں اس چیز نے سرایت کیا. ورنہ یہ انسان طبی طور پر اس عمل سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے. کوئی بھی شریف الطبع آدمی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال علماء اس کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھتے, اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں استمتاع کر سکتے ہیں, لیکن سخت ناپسندیدہ بہرحال ہے اور مکروہ چیز ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب
یعنی جو ہے وہ ادخال کیا جائے اس فم کے اندر، اس جو ہے مرد اس میں باقاعدہ جو ہے وہ تلذذ حاصل کرے. اگر ایسا نہ ہو بلکہ باہر سے استمتاع کیا جائے، جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے عورت کو اس چیز سے گھن آتی ہے کہ وہ اپنے منہ میں اس گندگی کو لے کر جائے، تو پھر بعض شوہر زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کسنگ وغیرہ پر، تو یہ کم درجے کی کراہت ہے. یعنی یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے مگر یہ اس درجے کا مکروہ، اس درجے کا ناپسندیدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے یہ اس صورت میں ہے اس کے مکروہ اور ناپسندیدہ ہونا کہ عورت اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو. یہ بات خوب یاد رکھیں، اگر عورت کو اس عمل سے گھن آتی ہے تو پھر مرد بیوی کو اس کام پر مجبور ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نکاح کے جو ایگریمنٹ ہے، مقتضیات ہیں، اس کے خلاف ہے. یعنی یہ اس میں داخل نہیں ہے. عورت اپنے آپ کو ہم بستری سے تو نہیں روک سکتی، مرد جب چاہے گا بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، عورت کو اجازت نہیں ہے. لیکن خاص اس عمل سے عورت مرد کو روک سکتی ہے اگر وہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ نہیں ہے. یہ تو میں نے اورل سیکس سے متعلق کچھ فقہی احکام بیان کیے ہیں. دوسری بات یہ، اس کا بھی مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ بعض مرد اپنی زوجہ کو مجبور کرتے ہیں غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرنے پر، پچھلے راستے پر ہم بستری کرنے پر. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں عورت پر اصل حکم یہی ہے کہ وہ ایسے مرد سے طلاق لے لے اور اس کو اپنے قریب نہ آنے دے، کیونکہ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت اس کام کی مرد کو اجازت دے دے تو کچھ وقت کے بعد اس کی اپنی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے، اپنی فطرت بدل جاتی ہے اور اسے اسی اس غیر فطری کام میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اپنے آپ کو گندگی سے بچانا یہ بہت ضروری ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ طلاق کے بعد اس کے دوبارہ نکاح نہیں ہوگا، اس کی زندگی تباہ نہیں ہوگی، تو پھر سخت مجبوری میں اگر مرد اس کو دھمکیاں دیتا ہے مارنے کی یا طلاق کی، تو ایسی مجبوری میں پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ صرف مرد کے کندھوں پر ہوگا. ایک اور علمی نقطے کی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے اس آیت میں کہ نساؤکم حرث لکم، اللہ تعالیٰ نے نکاح کا بنیادی مقصد حرث بتایا ہے، یعنی نسل بڑھانا. تو یہ جو فیملی پلاننگ والے آج جس دعوت کو لے کے چل رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، یہ جو پوری دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے، یہ قرآن و سنت کے 100% خلاف ہے. قرآن کے واضح نصوص اور